کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ جہیز لائی؟ صحابہ کرام نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سامان دیا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا تھا؟ جہیز کی سب سے پہلے شرعی حیثیت پوچھی گئی ہے، تو شرعاً لڑکی کے والدین یا اس کے رشتہ دار لڑکی کی رخصتی کے موقع پر جو کچھ سامان اس کو دیں اپنی خوشی سے، قرضہ اٹھائے بغیر اور شرعاً ضروری سمجھے بغیر اپنی بیٹی کو جو کچھ دیں، شرعاً اس کی حیثیت مباح کی حیثیت ہے، کہ یعنی یہ جائز ہے، نرا جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی دے تو اس کو ثواب نہیں اور گناہ بھی نہیں، اگر کوئی آدمی نہ دے تو اس کو بھی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قرضہ اٹھا کر یا اپنے آپ کو تنگ کر کے اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں سے گدا کر کے پیسے اکٹھے کر کے تو جہیز دیتا ہے، تو اس طرح کا جہیز جو ہے وہ شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ یہ تو جہیز کی شرعی حیثیت کے بارے میں نے عرض کر دی۔ پھر دوبارہ ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین اچھی طرح کر لیجئے۔ جہیز جو ہے یہ شرعاً نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ سنت غیر مؤکدہ ہے، بلکہ محض یہ جائز ہے۔ اگر اس کے اندر کسی اچھائی کی نیت کر لی جائے گی تو یقیناً یہ اس میں اچھائی کی نیت پر ثواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں۔ جو شخص جہیز کو شرعاً ضروری سمجھتا ہے وہ شخص گمراہ ہے، اور اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ شرع شریف کے اندر جہیز جو ہے، اگر والدین اپنی خوشی سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں بغیر گدا کیے کے، بغیر قرضہ لیے کے، تو میں بتا رہا ہوں کہ ایسا جہیز دینا جو ہے اور لینا یہ مباح کی مد میں آتا ہے، یعنی کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ جہیز لائی؟ صحابہ کرام نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو سامان دیا گیا تھا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ جو ہے وہ جہیز لے کے نہیں آئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ ہمیں جہاں تک منقول ہے اس کے اندر کہیں یہ نظر نہیں آیا۔ اگر کہیں دیا ہو اور ہمارے مطالعہ تک وہ بات نہ پہنچ سکی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہ جہیز کا دینا جو ہے یہ محض مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو سامان دیا تھا تو وہ سامان اس کا یہ سلسلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ نکاح سے پہلے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور بس میری ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے بیچ کر جو اس کی قیمت ملے وہ لے آؤ میرے پاس۔ تو وہ بیچ کر قیمت لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پیسے دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے بازار بھیجا کہ بازار سے خانہ داری کی کچھ واجبی چیزیں جو ہیں وہ لے آئیں۔ وہ بچھونا لے کے آئے اور ایک مٹکا لے کے آئے بڑا پانی کے لیے،
ہنڈیا لے کے آئے اور مشکیزہ پانی کے لیے لے کے آئے اور ایک چکی لے کے آئے، یا کوئی چھوٹے چھوٹے چند ایک تھوڑے سے برتن، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب چیزیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان کے اندر نکاح کے بعد آپ رہنا چاہتے تھے، تو اس مکان کے اندر یہ سامان رکھوا دیا تاکہ دولہا اور دلہن کو وہاں رہنے میں اور وہاں وقت گزارنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس کا یہ مقصد تھا، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فریق کی طرف سے لڑکا ہوتا ہے، دوسرے فریق کی لڑکی ہوتی ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک نیا گھر آباد کرنا ہوتا ہے، تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے پوچھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاس اپنے طور پر اس وقت کوئی دنیاوی مال نہ تھا، تو اگر ہوتا تو وہ یہ چیزیں خود اپنے طور سے منگوا دیتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے پھر یہ ساری چیزیں خریدی گئی ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی فرق یا فاصلہ تو تھا نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باپ کی حیثیت تھی، ہاں جی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بیٹے کی حیثیت تھی۔ ایک تو حیثیت امتی کی اور پیغمبر کی ہوتی ہے نا، پیغمبر اور امتی کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے یا جو نسبت ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے، تو وہ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بات تو ایک ہی ہے، جبکہ کام بھی بیٹے کا ہی ہے، تو اس کو ہم ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خرچ کیا ہے، دوسرے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے پیسے سے یہ خریدا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر جو خانہ داری کا کچھ تھوڑا سا سامان، جی، اگر کوئی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جہیز جو ہے وہ شرعاً مباح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت فرض، واجب، سنت وغیرہ کی ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک قباحت یہ ہے کہ کئی غریب گھروں میں بیٹیاں ان کی 18-20 برس کی ہوتی ہیں تو وہ شادی کا سوچتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ماں باپ سوچتے ہیں، لیکن جب وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہم بیٹی کو رخصت کریں تو کس طرح ہم اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو بھیجیں، کچھ سامان بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، سونا بھی ہونا چاہیے، یہ ساری خرافات جو ہیں ان کو سوچ کر تو بیٹیوں کو گھر بٹھائے ہوئے ان کو اوور ایج کر دیتے ہیں، جی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی سزا ایسے ماں باپ کو ملے گی جو اس طرح کرتے ہیں، جی، تو ان کی شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے، جو ان کے نصیب میں ہوگا ان کو مل جائے گا، کیونکہ جس گھر میں وہ جائیں گی تو آخر وہ گھر والے جو ہیں وہ سامان خانہ داری کے بغیر تو نہیں رہتے، آخر سب کچھ وہاں بھی تو ہے، تو وہاں سے وہ استعمال کر سکتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اگر علیحدہ ہونا ہے تو وہ اپنا میاں بیوی مل کے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر ماں باپ تعاون کر دیں اپنی مرضی سے تو اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سوچ کہ جب تک یہ سامان نہ ہو اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے، یہ ظلم ہے، اس میں ظلم اور گناہ کا بڑا سخت پہلو ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔